آپ نے کہا جہاں اہل ذکر سے مراد فقط اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ لوگ تفسیر میں رائے کرتے ہیں، اور یہ آپ نے آپ اہل ذکر کہتے ہیں۔ کاش اللہ یاری صاحب آپ نے اس آیت کا شان نزول ہی دیکھا ہوتا تو آپ یہ اعتراض میرے اوپر نہ کرتے۔ یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ یہ وہ علماء یہود و نصارہ، ان کے بارے میں سبق ہو رہا ہے، ان سے جا کے پوچھو علماء یہود و نصارہ سے کہ آخری رسول کے بارے میں انہیں بتایا گیا ان کی کتابوں میں، ان کے انبیاء نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اگر ان کو بتایا تھا ان کے علماء سے جا کے پوچھیں، آخری نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو وہ جو علماء یہود و نصارہ ہیں ان سے جا کے پوچھیں۔ فصل والا ذکر ہے، عوام جو ان کی عوام ہے، ان یہودی یا نصارہ، ان عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں علماء اپنے علماء سے پوچھ لیں، یہ اہل ذکر ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں انبیاء کی کتابیں ذکر ہوا ہے، آخری نبی کا ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ عوام کو پتہ نہیں تو فقہا سے جا کر ان اپنے علماء سے پوچھو۔ تو یہ تو بات غیر معصوم علماء کی ہو رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فقط اہل بیت مراد ہے۔ ٹھیک ہے، روایت میں اہل بیت بھی ذکر کیے گئے، تو وہ آیت کے مصادیق ہیں، جیسے ایک لفظ انسان استعمال ہوتا ہے کلی ہے، اس کے مصادیق انبیاء بھی ہیں، اس کے مصادیق ائمہ بھی ہیں، اس کے مصادیق مومنین بھی ہیں۔ تو فصل عالم ذکر سے مراد ابرزترین مصداق آئندہ دین اہل بیت بھی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ایک مصداق علماء بھی ہیں۔ جب سابقہ علماء یہود و نصارہ سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ، تو آئندہ کے فقہا سے بھی انہیں اس سے تو ثابت ہو گیا کہ جو بھی دین جانتا ہے، جو بھی علم دین کو سمجھتا ہے، اس کو اس سے جا کے پوچھیں۔ تو یہ آپ کی بات کی تائید نہیں، ہماری بات کی تائید ہے۔ اور پھر اس میں جو نئے مسائل میں نے کوئی پوچھے ہیں، حج کے مسائل ہیں، میقات سے جہاز سے گزر رہا ہے، نیت احرام ہو سکتی ہے یا نہیں، طواف کعبے سے اوپر کر سکتا ہے یا نہیں، قربانی مینا سے باہر ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے یا نہیں، حکم مینا میں ہے، اور بہت سارے روزے کے مسائل ہیں، انجیکشن لگوا سکتا ہے روزے کے دوران یا نہیں۔ اسی طرح دوسرے مسائل جو نئے پیش آ رہے ہیں، خون کے اعتبار سے انشورنس میں کوئی آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی ایک روایت کوئی قاعدہ لے کے آپ جو لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں تو نئے مسائل کا جواب کون دے گا؟ آپ نہیں دے رہے، کسی ایک مسئلے کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھائی کوئی ایک فقیہ بھی نہ قیاس سے فتویٰ دیتا ہے، نہ اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ دیتا ہے۔ آپ کے مخ میں یہ کس نے بٹھا دی ہے بات کہ اپنی ذاتی رائے سے دیتے؟ زرارہ کے نظریات، زکریا ابن آدم کے نظریات، ان کے نظریات حجت نہیں، وہ ان کے ذاتی نظریات حجت نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کے ذاتی نظریات حجت ہیں۔ وہ آراء اور نظریات جو امام کے فرمان یا قاعدہ سے وہ دے رہے ہیں، وہ حجت ہیں۔ اگر زکریا ابن آدم جو ہے، ان میں اس طرح کے کچھ اور لوگ فقط وکیل تھے، بات نہیں کرنے والے تھے، یہ مان بھی کیا جائے تو کیا سارے ابان ابن تغلب سے لے کر جس کے بارے میں امام نے کہا فتویٰ دیں، یا محمد ابن مسلم یا زرارہ یا اور جو فقہا تھے، یونس ابن عبد الرحمن، ٹھیک ہے، کیا یہ مامون علی الدین و دنیا کہ دین و دنیا سے لو، کیا وہ بھی فقط وکیل تھے؟ کیا وہ ان کو بھی استنباط نہیں آتا تھا؟ کیا وہ قواعد فقہیہ سے مسائل جو جدیدہ جو نئے مسئلے آتے تھے ان کا جواب نہیں دیتے تھے؟ اور آخری بات، میرا ٹائم ختم ظاہراً ہو رہا ہے، آخری بات یہ ہے کہ معالم دین جو ہے، آپ نے کہا یہ تو اصول فروع دونوں میں شامل، اصول دین میں بھی اور فروع دین میں بھی۔ یہ جو روایت آخذ من معالم دینی، امام سے پوچھا گیا کہ یونس ابن عبد الرحمن سے میں دین لے لوں، دین کے معارف، آپ نے کہا اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، اس سے تو دونوں مراد ہے، عقیدہ بھی اور فروع دین بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ساری باتیں علماء کر چکے ہیں، اشکالات کے جواب دے چکے ہیں، لیکن آپ جواب نہیں ذکر کرنا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے۔ جواب علماء نے اس کا یہ دیا ہے، اور میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ اصول دین میں چونکہ تقلید نہیں، آیات و روایات سے ثابت ہے، تو جب معالم دین کی بات ہو رہی ہے تو جو چیز دلیل سے خارج ہے کہ اس میں تقلید نہیں کرنی، اس میں نہیں ہوگی، لیکن جن چیزوں میں تقلید ثابت ہے فروع دین میں، فقہی مسائل میں، اس میں اس سے دین لیا جائے گا، اس کی تقلید ہوگی، تو اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ جی 17 منٹ ہو گئے، بسم اللہ آگے بیان۔ تھینک یو طیب اللہ انفاسکم، بہت شکریہ آپ کا قبلہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے۔ آپ کو خود بخوبی پتہ ہے کہ آپ کے پاس تقلید کے لیے کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں ہے، صرف تعصب کے بنا پر اور مراجع کے سامنے یعنی ان کے درگاہ سے مردود نہ ہونے کے لیے آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، لیکن انسان
اگر بدعت کے سامنے ہو اور ایک طرف بدعت ہو، ایک طرف دنیائی احترام ہو اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہو، تو انسان اہل بیت علیہ السلام کی رضا کو ہر بات پہ ترجیح دینی چاہیے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جس طرح جماعت مخالفین کے پاس ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل، کوئی حدیث نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پر، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پر، امامت پر روایات بے شمار ہیں، لیکن وہ تعصب کے بنا پر اعتراف نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بھی اسی طرح قبلہ صاحب، دلیل تو آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے کہ تقلید کرو، غیر معصوم کی کلام کیوں حجت ہے؟ آپ تو کوئی پیش ہی نہیں کرتے بھائی، ہوتا تو آپ پیش کر دیتے، ہمارے منہ پہ مار دیتے، کہہ دیتے، ہمیں ساکت کر دیتے، ہمیں شرمندہ کر دیتے۔ میں نے آپ کو قسم بھی دیا، میں نے آپ کو کس چیز کا میں واسطہ دوں؟ آپ کو مجھے بتائیں قبلہ صاحب، کس چیز کا قسم دوں کہ آپ مانیں گے اس کو؟ اور بھائی اگر آپ کے پاس جس کو آپ مانتے ہیں نا آپ کے دل میں اس کی عظمت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا 12 اماموں کا کیونکہ وہ بہت عظیم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا قسم کے لیے کیونکہ وہ بہت عظیم ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو گناہ گار انسان ہوں، اور میں اس مناظرے کی خاطر میں کیوں ان کا نام لوں، ان کا قسم دوں؟ لیکن آپ کو واسطہ دیتا ہوں قبلہ صاحب، جو آپ کے پاس عظیم ہے اس کی کوئی حدیث پیش کریں تقلید کے لیے، نہیں ہے آپ کے پاس، اگر نہیں ہے تو سب کو پتہ چل گیا نا، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ چل گیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ان کی باتوں میں دیکھیں میرے محترم ناظرین، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قبلہ صاحب انہوں نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہتے ہیں، اس سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ سے پوچھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ مخالفین کیا ہے، یہ مخالفین کا عقیدہ ہے، یہ اپنے حوزے میں، کیونکہ اپنے عقائد جو ہے نا ان کے کتب وغیرہ یہ مخالفین کے طرق سے لیتے ہیں، ان کا جو فقہ ہے یہ مخالفین کی فقہ ہے، ابو حنیفہ اور شافعی کی فقہ ہے جو شیخ توسوی نے ان کے لا کے دیا ہے، اس کی بھی کہانی ہے، ان کا جو علم اصول ہے وہ انہی کیا ہے، تو اسی لیے یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نص کے خلاف بات کر رہے ہیں، کہتا ہے علماء یہود و نصارہ سے میں پوچھنا چاہیے۔ بھائی اگر یہ آیت تقلید کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے بھی مراد علماء یہود، تو پھر تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہود و نصارہ کے پادریوں کی تقلید کرنی چاہیے، آپ نے تو یہ ثابت کیا قبلہ، اور یہود و نصارہ کو تو شراب وغیرہ سب کا، زنا سب کا، وہ ٹرانسجینڈر شادی وغیرہ سب کو حلال کر دیں گے مسلم شیعوں کے لیے، اپنے ان کی تقلید کریں، یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، یہ تقلید کیا ہے، اور اس کا شان نزول بھی کون ہے؟ علماء یہود و نصارہ، اور یہ نص کے خلاف ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، نص کے خلاف انہوں نے بات کیا۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الاصول من الکافی، الاصول من الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، اہل الذکر کتاب الحجہ میں، ان اہل الذکر الذین امر اللہ الخلق بسؤالہم هم الائمہ علیہم السلام، اہل ذکر جن سے خلق کو حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے کہ ان سے سیکھو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، وہ کون ہے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ حدیث دیکھو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا اس آیت کے متعلق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر انا والائمہ اہل الذکر، ذکر میں ہوں، ذکر میں ہوں، اور اہل ذکر کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام، علماء یہود نہیں ہے۔ وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون، قال ابو جعفر علیہ السلام نحن قومه ونحن المسؤولون، قرآن ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہیں، رسول کا اہل ائمہ ابرار علیہم السلام ہیں، قرآن ذکر ہے، قرآن کا قوم، قرآن کا قیم، قرآن کا لسان کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں، اب ملاحظہ فرمائیے جو بالکل ان کی بات کو باطل کر دیتا ہے۔ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم اليهود والنصارى، ہمارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے یعنی جماعت مخالفین، ان کے پاس یہ ان کا اقوال ہے تابعین اور صحابہ کے، فاسألوا اهل الذکر سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ اس سے مراد فاسألوا اهل الذکر یہود و نصارہ ہیں۔ اچھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذن يدعونكم الى دینہم، اگر تم علماء یہود و نصارہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، تو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اسلام حق ہے، وہ کہیں گے اسلام حق ہے، یا کہیں گے اسلام جھوٹ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سے سیکھنے کی کوشش کرو، وہ تو تمہیں اپنے دین کی طرف بلائیں گے، تمہیں یہودی بنائیں گے، جیسے قبلہ صاحب آپ سب کے لیے کہا یہ آیت تقلید کے لیے، اور اس کی شان نزول کس کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے۔ اب جا کے آ جاؤ، تقلید کرو، سیستانی کی تقلید کرتے ہو؟ پوپ کی تقلید کرو، کسی پادری، کراچی وغیرہ میں پادری ہے نا ادھر،
وہ بنگی ہوتے ہیں نا پاکستان میں سب وہ کرسچن ہوتے ہیں, وہ جو جاڑو لگاتے ہیں, ان کا کوئی وہ عالم دین ان کا ڈھونڈ لو, ان کی تقلید کرو, ان کا فتویٰ یہی ہے. اچھا قال بیدہ الی صدرہ نحن اہل الذکر ونحن المسئولون. امام علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ نہیں ہے مراد, ہم اہل ذکر ہیں اور ہم سے سوال کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہم سے سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اور سب میں آپ کو بتاؤں, یہ آیے نفر اور آیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون یہ تقلید کے لیے نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تقلید کے موضوع پر ہے. سب سے پہلے آپ کتب میں جا کے دیکھ, جماعت مخالفین نے, کیونکہ ان کے پاس تقلید ہوتا تھا شیعوں سے پہلے, ان کے پاس فقہ تھا, ان کے پاس مفتی ہوتے تھے. ابو بکر جساس احناف کا سب سے بڑا مفتی تھا بغداد میں, شیخ صدوق رحمہ اللہ سے پہلے, اس نے اپنے اس کی کتاب ہے اصول الفقہ, سب سے پہلے اس نے ان دو سے استدلال کیا تقلید کے مسئلے پر, اور اس سے ہمارے علماء نے اس کو اپنی کتب میں داخل کیا ہے کہ یہ آیے نفر یا آیے فاسألوا اہل الذکر یہ تقلید پہ دلالت کرتی ہیں. اور میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ خود آخوند نے کہا یہ دلالت نہیں کرتی. اچھا ان میں سے بعض مجتہدین کا یہ قول ہے اور یہ بھی جہالت کی بنا پر یہ تقلید پہ دلالت کرتی ہے. اچھا فرمانے تم شیعو جاگ جاؤ, تم کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا گیا ہے, تم کو ان کے فرامین سے محروم کیا گیا ہے, یہ لوگ منحرف ہو گئے. جماعت عمریہ سے انہوں نے سیکھا ہے, کیا سیکھا ہے کہ ہم اجتہاد کرائیں, ہم فتوے دے دیں ہمارے مقلدین. بھائی اس کے بجائے اگر تم کلام اہل بیت علیہ السلام لوگوں تک پہنچا دو, لوگ اسی طرح اس سے زیادہ تمہاری عزت کریں گے. واللہ مرجعیت کی زیادہ عزت ہوگی اگر یہ اس کے بجائے کہ یہ اس طرح کے باطل چیزیں عوام تک پہنچاتی ہے, حق باتیں کلام معصومین علیہ السلام پہنچا دیں, اس سے آپ کی زیادہ عزت ہوگی. اور جس میں دنیا میں تشیع کا بول بالا ہوگا, کیونکہ کلام معصوم نور ہے, لوگ عاشق بن جائیں گے, ہندو مسلمان بن جائیں گے, کرسچن شیعہ ہو جائیں گے, ہمارے جو برادران غیر شیعہ ہیں وہ شیعہ ہو جائیں گے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں اتنی نور ہے. بلے میرے عزیزو, تقلید کا بطلان ثابت ہے, حق واضح ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. میں ان کو پھر بارہا کہا, حقیقت اگر ہے, نور اگر ہے, دین اگر ہے, تو کلام آل محمد علیہ السلام میں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ علامہ صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالی جس بات کو ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں, اس کو چھوڑ دیں اور آ جائیں نور کی طرف. میں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اپنی طرف بلا رہا ہوں, یا میں آپ کو 12 اماموں کی طرف بلا رہا ہوں؟ دین کیا ہے بس خود سوچو. بسم اللہ کریں قبلہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زیادہ منٹ لیے سوال آپ نے یہ اٹھایا کہ اہل ذکر جو ہیں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ علماء مثلا نصارہ کے علماء ہیں, اہل تورات کے جو علماء ہیں, بلکہ اہل بیت ہی مصداق ہیں اس اہل ذکر کا. میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل بیت مصداق ہیں اہل ذکر کا, اور کیا کوئی اور اس کا مصداق نہیں ہے؟ اس میں ایک اور آیت آپ کو خدمت پیش کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. جہاں بھی اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے, تو روایات کہتی ہیں سنی شیعہ کتب میں رأسہ امیر المومنین, اس آیت میں جو سردار ہیں ایمان والوں میں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو کیا اس روایت سے ہم یہ مراد لیں کہ جتنی بھی ایمان والوں سے خطاب والی آیتیں ہیں وہ فقط منحصر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے اہل ذکر کی آپ نے بات کی فقط حصر ہے اہل بیت پہ اور کوئی نہیں اہل ذکر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کیا فقط مولا علی پہ روزے فرض کیے گئے, سارے مومنوں پہ نہیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کیا فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہے؟ یہ سارے مومنوں سے نہیں, اور کوئی مصداق نہیں ہے؟ کیا آپ اہل علم ہونے کا دعویٰ کر کے بھی مصادیق مفاہیم کلیہ کی تطبیق نہیں جانتے, اور مصداق جو چیز مصداق بن رہی ہے اس کو نہیں سمجھ رہے, تو پھر عوام کیا سمجھے گی؟ تو یہاں پہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس سے مراد فقط اہل بیت ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں, آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں, اور اس سے عوام سمجھ لے کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی. خود آیت سے میں استدلال کروں.
نہ کہ کسی اور چیز سے. یہ ادھر روایتوں کا میں منکر نہیں، وہ تو ان کے روایتوں سے پہلے میں نے بیان کر دیا تھا کہ اہل بیت اعلیٰ ترین، ابرز ترین اور احسن ترین، ارفع ترین مصداق ہے اہل ذکر کا. پورا دین ہم ان سے لیں گے اور لے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اہل ذکر، یہاں شان نزول کی میں نے بات کی تھی. اور یہ سورہ نحل کی 43 نمبر ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ آپ سے پہلے ہم نے، اے میرے حبیب آپ سے پہلے ہم نے فقط مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا اور ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. تو اس مقام پہ یہ بات آپ سے پہلے جو ایک بات لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو آئے وہ رسول آئے اور وہ مرد تھے اور وہ ان کی طرف وحی ہوتی تھی. فَاسْأَلُوا جمع کا صیغہ ہے، اے وہ لوگوں جو آخری نبی کو رسول نہیں مانتے، کہ چونکہ یہ مرد ہیں ممکن ہے کوئی سمجھ رہا ہو کہ عورتیں بھی رسول ہوتی، عورتوں کو رسول مانتے ہو. تو جو آپ کو رسول نہیں مان رہے، اے لوگوں، اے اہل تورات کے ماننے والوں، آپ لوگ سوال کرو اہل ذکر سے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آخری نبی جو آئے وہ مرد ہیں، ان کی طرف وحی ہو رہی ہے، وہ رسول ہیں. پچھلے بھی جو انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ بھی مرد تھے اور ان کی طرف وحی ہوتی تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو آپ اپنے علماء سے پوچھ لو. تو یہ جو شان نزول ہے، جو آخری نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان منکرین جو عیسائی کے خصوصاً ان منکرین سے بات ہو رہی ہے. فَاسْأَلُوا جمع کا صیغہ ہے کہ آپ لوگ سوال کرو کہ کیا پچھلے جو نبی انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ بھی مرد تھے اور ان کی طرف وحی ہوتی تھی. یہ بھی مرد ہیں، ان کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، تو یہ بھی رسول ہے. تو آپ پوچھو، تو خود آیت بتا رہی ہے کہ کوئی عقیدہ تھا اہل تورات کے ماننے والوں میں کہ جناب یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اپنے علماء سے پوچھ لو. یہ تو قرآن کی آیت صراحتاً یہ چیز بتا رہی ہے. ہاں، آئندہ پہ جتنا بھی رسول خدا سے لے کر قیامت تک جو دین کے مسائل ہیں، چاہے عقیدہ ہے، چاہے فروع دین ہے، چاہے اخلاق ہے، چاہے جو بھی ہے دین میں، ان تمام چیزوں کو ہم پوچھیں گے محمد و آل محمد سے. یہ اہل ذکر ہے. اور میں نے نہیں کہا کہ آپ یہودیوں کی تقلید کریں اور چھوڑ دیں. یہ آپ بہتان لگاتے ہیں، کلام کو غلط کرتے ہیں، کلام کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور اتنا واضح جو میڈیا پہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور عوام سن رہے ہیں، اور آپ ایسے مکس کر دیتے ہیں اور غلط باتیں منسوخ کر دیتے ہیں. افسوس ہے، ایسے بہتان کتنے گناہ کبیرہ آپ کر چکے ہیں. ہم تو معاف کریں گے لیکن آپ کو توبہ کرنی پڑے گی خدا کی بارگاہ میں بھی. اور جن مومنین اور علماء پہ آپ تجاسر کرتے ہیں اور بہتان کہ ان کی تقلید، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ اہل ذکر جو ہیں وہ فقہا بھی ہیں. ائمہ کے ذریعے سے جو پوچھا جاتا ہے وہ فقہا ہے اس مقام پہ. اچھا، دوسری بات، آپ نے اصول کافی کی بات کی، جلد نمبر 1 صفحہ 210 کی، کہ یہ میں نے جواب دے دیا، اہل ذکر سے مراد اہل بیت کا انکار نہیں. اور آیت نفر میں جو آپ نے بات کی اس مقام پہ کہ آیت نفر سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، آپ نے کہا آیت نفر سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا اجمالی استدلال پچھلے پر جو میرا ٹائم تھا اس میں پیش کیا تھا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا، تاکہ وہ فقاہت کو حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف لوٹ کے جائیں، لعلہم یحذرون. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ تفقہ واجب ہے، ایک تو یہ چیز، اور وہ غیر معصوم کو حکم ہو رہا ہے، غیر معصوم کو فقیہ بننے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ڈرانا بھی واجب ہے خدا کی مخالفت سے، چاہے رسول دین میں ہو، فروع دین میں ہو، اخلاقیات میں ہو. اور ان لوگوں پہ واجب ہے جن کو ڈرایا جا رہا ہے اور جن کو دین بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے لیں اور اجتناب کریں خدا کی نافرمانی سے. تو اجتناب جب لینا واجب تو اجتناب کرنا بھی واجب. تو جو بات وہ دے رہے ہیں، جو وہ دین سے سمجھ کے فقاہت حاصل کر کے دے رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آیتیں آپ کو دیں گے اور روایتیں دیں گے. جو وہ سمجھے، تفقہ کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ ہے، اس سمجھ بوجھ آیت اور روایت سے جو سمجھ بوجھ ہے اس کو دیں یہ فقہا اور عوام لے اس کے مطابق. یہی تقلید ہے، یہ اور تقلید کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اس ہوتی ہے. آپ نے کہا فقیہ جو ہے مجتہدین کے لیے استعمال نہیں ہوا، مجتہد کی مذمت ہوئی ہے. اس مجتہد کی مذمت روایات میں ہوئی ہے کہ جو قیاس، استحسان
اپنی ذاتی رائے پہ لوگوں کو فتوے دیتا ہے، اس کی مذمت ہوئی ہے۔ ورنہ وہ مجتہد کہ جو قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے اور ان کے دیے قوانین سے فتویٰ دے رہا ہے، اس کی مدح سرائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تاج ہوگا روز قیامت، وہ شفاعت کریں گے، نور کا تاج نور کے ممبر پہ انہیں بٹھایا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے اہل بیت کے، اہل بیت علیہ السلام کی دی ہوئی طاقت سے وہ شفاعت کریں گے شیعوں کی فقہا جو ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں مجتہد، لفظ مجتہد کو چھوڑ دیں، یہ تو ایک اصطلاح غلط العام چل گیا، مجتہد مجتہد، ورنہ مجتہد کو لفظ کو چھوڑ دیں، یہی فقہا ہے۔ وہ مجتہد اس کی مذمت ہے جو اپنی ذات کی رائے لے کے آتا ہے، اور وہ مجتہد جو قرآن اور حدیث اور قواعد فقہیہ سے فتوے بتا رہے ہیں، وہ فقیہ ہے معصوم کی نگاہ میں، لہذا اس کی شان بیان ہوئی ہے۔ آپ نے ایک اور چیز پیش کی، فقہ سیکھنا سب پہ واجب ہے، طلب علم فریضہ علی کل مسلم۔ یہ بات کون منکر ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں واجبات و محرمات اتنی مقدار میں سب پہ سیکھنا واجب ہے، محرمات مستحبات کو سیکھنا چاہے، مکروہات سیکھنا چاہے، عقائد میں، فروع دین میں، سب پہ واجب ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ ادلہ سے اس فقاہت کی بات ہو رہی ہے، فقاہت کے مرتبے اور درجے جو آیات و روایات سے جو احکام شرعی کو استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، سمجھتا ہے، وہ فقاہت ہر بندے کے پاس کرنا پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہزاروں حدیثیں، فقط آپ وسائل شیعہ کو لے لیں، اصول کافی کو لے لیں، آپ درس کھولیں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ ہم بھی اصول کے درس ہوتے ہیں، اصول کافی کے درس ہوتے ہیں بعض، لیکن اتنی وسعت کہ آپ کا تقریباً ٹوٹل فوکس سسٹم پہ ہے، اس سسٹم کو چینج کیا جائے۔ یہ جو فقہا فتوے دے رہے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت سے دے رہے ہیں، حتیٰ ہماری تو یہ بات تقلید پہ ہے، میں آیتیں پیش کر رہا ہوں، میں روایتیں پیش کر رہا ہوں، میں جیل سے لا رہا ہوں، اسی تقلید کو ثابت کرنے کے اسی طرح فقہا ہے، آیتیں روایتیں لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ رونے اچھی بات ہے، اہل بیت سے لے رہے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں نہیں جی لے رہے ہیں۔ تو اصول اور فقہ کی بدولت سے آج نئے مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر اصول فقہ وہ قواعد ان کی تحقیق و تنقیح اصولی نہ کرتے، استصحاب ہے، برات ہے، تقریر ہے، اور باقی جو قواعد ہیں، اگر نہ کرتے تو نئے مسائل کا حل نہ آتا، اور اہل سنت کی طرح اجتہاد کا دروازہ بند، دین جو ہے ناقص، لوگ کہتے کہ اس کے پاس نئے دور کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ تو اصولیوں کو سلام ہے، آپ تخصص نہیں کرنا چاہتے اصول اور فقہ میں، آپ چلے جائیں تب حدیث میں تخصص کر لیں، آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ میڈیا میں بیٹھ کے کر لیں، کتنے انہوں نے تخصصات کے شعبے کھولے، عقائد پہ آپ کو دلچسپی، عقائد پہ تخصص کر لیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ تفسیر قرآن پہ تخصص اور اسپیشلسٹ بننا، اس پہ کر لیں۔ جامعہ مصطفیٰ عالمیہ کھول دی پوری دنیا کے لیے انہوں نے، تاکہ جو کالجز اور عوام اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھ کے آن لائن بھی سیکھیں، ویسے بھی سیکھیں، ان کے لیے آسان کر دیا، وہ تو دروازے کھول رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے ناظرین کرام بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بارہا قسم دی، سب جانتے ہیں بارہا قسم دیا کہ تقلید کے لیے آپ کوئی دلیل لے کے آئیں، روایت لے کے آئیں نا، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے کہا ہو یہ تقلید واجب ہے۔ اگر کوئی ہم سے دلیل مانگتا ہے کہ 12 اماموں کو کیوں مانتے ہو، تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں، نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہو، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، وضو اس طرح کیوں بناتے ہو، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہو غیر معصومین بھی حجت ہے، غیر معصومین بھی حجت ہے، کہتے ہیں مجتہدین حجت ہے، ہم نے آپ سب کو قسم دیا تھا، بارہا قسم دی، اور آپ قسم، آپ کا فریضہ کہ بغیر قسم کے ہمارے قسم کی ضرورت، آپ نے خود مناظرہ کا چیلنج دیا، یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ تقلید کی حجیت کو ثابت کریں۔ آپ تو کے پاس اگر حدیث ہوتی آپ پیش کرتے، نہیں ہے، پیش نہیں کر سکتے نا، نہیں ہے۔ جن روایات کو آپ نے پیش کیا ہم نے ان سب کا اچھی طرح سے جواب دیا کہ وہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ اگر وہ ام الحوادث الواقع والی روایت ہے وہ تو ارجاء ہے روات حدیث کی طرف، وہ ہمارا موقف ہے، وہ ہمارا موقف کی ثابت کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے ارجاء الی الاعیان کی طرف بات کی ہے کہ اعیان صحابت ہے، زکریا ابن آدم ہے، یحییٰ یونس ابن عبد الرحمن ہے، زرارہ ہیں، ابان ابن تغلب ہے، ان کی طرف ارجاء کی بات کی گئی ہے، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ یہ سب راوی حدیث تھے، روات احادیث، وہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ آپ نے یہ بات کہ تقلید واجب ہے، اس کے لیے کوئی دلیل الحمدللہ پیش نہیں کر سکے، وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس آپ نے بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ اس حوزے میں پڑھتے ہیں نا، آپ کے توضیحی علوم آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے،
تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے نص کے خلاف قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے. میں نے نص آپ کو دکھا دیا. کافی نہیں تھا امام باقر علیہ السلام کی حدیث کہ راوی نے ان سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں. امام علیہ السلام نے اس کو رد کیا اور کہا صرف ہم مراد ہیں. یہ کافی نہیں تھا آپ کے لیے؟ آپ پھر استدلال کرنے لگے کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں. علماء